وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وفي رواية إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم لوگوں کو ایک طرف عقیدے سکھاتا ہے، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور ان عقیدوں پر ایمان کو پورے دین کی جڑ بتلایا گیا ہے۔ اگر مومن کا عقیدہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر عقیدے کھوکھلے ہو گئے تو اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے۔ ایک تو ہمارے دین نے ہم کو عقائد سکھلائے، اللہ کے نبیوں نے دنیا میں آ کر کے سب سے پہلی محنت عقیدوں پر کی ہے۔ دوسری چیز، ہمارے دین نے ہم کو عبادت سکھائی، اور تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت زندگی میں آوے۔ یہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جاوے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان مسجد کے اندر بنتا ہے اور معاشرت میں استعمال ہوتا ہے۔ مسجد میں بنتا ہے، سماج میں جا کر کے استعمال ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری آئے گی، اور یہی جذبہ لے کر کے وہ گھر جائے گا، شادی میں جائے گا، نکاح میں جائے گا، منگنی میں جائے گا، کاروبار میں جائے گا، بازار میں جائے گا، تو یہاں جو اللہ کی بندگی کا جذبہ ہے اس کو لے کر کے باہر جائے گا۔ مسجد میں بنتا ہے اور معاشرت اور سماج میں جا کے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے مذہب نے جہاں ہم کو عبادت سکھائی، وہیں پر ہم کو معاشرت بھی سکھائی، سماجی زندگی ایسی انسان کو کیسے گزارنی وہ بھی ہمیں سکھائی۔ اور ایک بات دل کے اوپر لکھ لو، اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو زندگی ہم کو ملی ہے اس کی بہت بڑی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے۔ جو زندگی ہم کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے حیا اور شرم، اور دوسری چیز ہے سادگی۔ ہر موقع کے اوپر حیا اور شرم رہنی چاہیے، اور زندگی کے ہر موقع کے اوپر سادگی رہنی چاہیے۔ یہ دو اسلامی معاشرتی سماجی زندگی کی بنیاد ہے۔ اور دشمن کی طرف سے جو ہم کو معاشرت ملی، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس کی طرف سے، اس معاشرت کی بنیاد بھی دو چیز ہیں، بے حیائیاں ہو اور فضول خرچیاں ہو، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اب میرے دینی بھائیوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں اور کس کی مرضی پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہماری اطاعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے اوپر ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں سے جو زندگی ہم کو ملی اس کی پوری بنیاد حیا اور شرم کے اوپر ہے۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا،
اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا زندگی سے نکل جائے پھر تو تمہیں جو چاہے وہ کرو. انسان آوارہ بن جاتا ہے، آزاد بن جاتا ہے اور قابو اور کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہماری زندگی کے ہر کام میں حیا اور شرم ہونی چاہیے. شادی ہو حیا اور شرم کے ساتھ، منگنی ہو حیا اور شرم کے ساتھ، کاروبار ہو حیا اور شرم کے ساتھ، ملنا جلنا ہو حیا اور شرم کے ساتھ. زندگی کے ہر شعبے کے اندر حیا اور شرم ہونی چاہیے. اس لیے مشکات شریف کی حدیث کے اندر عجیب مضمون آیا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. بڑا عجیب سوال ہے. ارأیت الحم یا رسول اللہ. اس حدیث کو دیکھو اور ہماری زندگیوں کو دیکھو، ہم آج سنت سے کتنے دور ہیں، اندازہ لگاؤ. صحابہ نے سوال کیا کہ حضور، عورت کے لیے شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے، جس کو دیور کہتے ہیں یا جیٹھ کہتے ہیں، کہا اللہ کے نبی اس کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ارأیت الحم یا رسول اللہ. تو بہت صاف لفظوں میں جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحم الموت، کہ شوہر کا جو بھائی ہے وہ تو موت ہے بھابھی کے واسطے. موت کا مطلب یہ ہے کہ پرائے آدمی سے جتنا پردہ ضروری، اس سے زیادہ پردہ ضروری دیور اور جیٹھ سے ہے. اس لیے کہ پرائے آدمی تھوڑا ہی گھر میں گھسے گا، یہ دیور اور جیٹھ تو گھر میں بھی گھستا ہے. پرائے آدمی ایک گھر میں تھوڑے ہی رہنے آئے گا، دیور اور جیٹھ تو ایک گھر میں رہتا ہے. یہ صاف صاف حکم ہے حدیث کے اندر. ہم کو حیا اور شرم کی تعلیم دی گئی کہ ایک بھابھی کے لیے پردہ ضروری اپنے دیور اور جیٹھ سے، اور دیور اور جیٹھ کے لیے پردہ فرض ہے اپنی بھابھی سے کرنا. کیسی عجیب ہم کو حیا اور شرم کی تعلیم دی. اب ہم اپنی زندگیوں کو جھانکے، کیا اس سنت پر، اس شریعت پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ ہمارے یہاں ہم اس کی طرف کتنا لحاظ کرتے ہیں، کتنی توجہ دیتے ہیں؟ حضور نے جو معاشرت بتائی پوری حیا والی، پوری شرم والی، پوری عفت اور پاک دامنی والی. دوسری طرف ہم لوگوں کو تعلیم دی اس سلسلے کے اندر کہ زندگی کا ہر کام سادگی والا ہونا چاہیے. ہر کام کے اندر سادگی. فرمایا قرآن میں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تکلیف ہم نے نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں. دین تو بہت آسان، بہت سہل. فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، بہت سیدھا سادہ ہمارا دین ہے. ہر چیز سادگی والی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. ہر چیز میں سادگی آوے. صحابہ کی جو صفات حدیث میں آئے، اس میں ایک صفت یہ آئی، اقل الناس تکلفا، کہ صحابہ کی زندگی میں بناوٹ بہت کم تھی. تکلف، بناوٹ بہت کم ان کی زندگیوں کے اندر. بہت سیدھی سادی ان کی زندگی ہوتی تھی. اس لیے ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ امت کو 4 چیزوں میں سادگی لانا بہت ضروری ہے. 4 چیزوں میں امت کو سادگی لانا بہت ضروری. تو انشاءاللہ امت کا مالی نظام اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے. 4 چیز میں سادگی آ جائے. کا ایک تعمیرات کے اندر، تعمیرات میں سادگی لاؤ. باندھ میں، چاہے مکان کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تعمیرات کے اندر امت کو سادگی لانی ہے. ہم فضائل کی تعلیم میں سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک طرف سے ہوا تو ایک صحابی کا گنبد نما مکان دیکھا، قبہ نما. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اتنی ناراضگی، اللہ اکبر. اور وہ صحابہ بھی صحابہ تھے. جب ان کو پتا چلا کہ حضور نے میرے مکان کی شکل کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس کو توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد آ کے بتلایا بھی نہیں کہ حضور میں نے توڑ ڈالا. کیسے حضرات تھے مخلصین. وہ تو کچھ دنوں کے بعد حضور کی دوبارہ تشریف آوری ہوئی اس طرف سے.
گزرے تو پوچھا کہ وہ ایک مکان تھا یہاں، وہ کہاں گیا؟ تو کہا حضور انہوں نے آپ کی ناراضگی کے سامنے اس کو توڑ دیا۔ کیسے ان حضرات کا مزاج بنا ہوا تھا، اقل الناس تکلفا، کہ جن کی زندگیوں میں تکلف بالکل نہیں، بناوٹ بالکل نہیں، ایک دم سمپل زندگی۔ قیصر روم کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے میرے حضور کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا، قسم ہے اللہ پاک کی، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی نبی کو وہ جماعت نہیں ملی جو میرے حضور کو جماعت نصیب ہوئی۔ عجیب و غریب جماعت نصیب ہوئی۔ قیصر روم کے دربار میں جا رہے ہیں، دنیا کی وہ زمانے کی سپر پاور طاقت، اور اس کے دربار کے اندر تشریف لے گئے، سیدھے گھوڑے کے ساتھ قیصر روم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، سیدھے گھوڑے کے ساتھ۔ اس نے عالیشان قالین بچھوا رکھی ہے، عالیشان اس کا محل ہے، اور وہی اپنے پرانے سیدھے سادے لباس کے اندر سیدھے اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ کیسی ان کی زندگیاں، کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ایک دم سیدھی سادی سمپل زندگی۔ تو فرمایا کہ امت کی تعمیرات، چاہے تعمیرات مکان کی ہو، مسجد کی ہو، مدرسوں کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اس میں سادگی لاؤ، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز تقریبات، تقریبات کہتے ہیں پرسنگ کو، موقع آتے ہیں زندگیوں میں، کا منگنی کا موقع آ رہا ہے، شادی کا موقع آ رہا ہے، ولیمے کا موقع آ رہا ہے، عقیقے کا موقع آ رہا ہے، دکان کا ادگھاٹن ہے، مکان کا ادگھاٹن ہے، ہر چیز کے اندر سادگی لاؤ۔ یہ تعلیم ہے حضور کی، آپ نہیں بتلا سکتے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی زندگی میں اور کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگی میں ایک موقع آپ نہیں بتلا سکتے کہ کسی نبی یا کسی صحابہ کی شادی بہت ٹھاٹ ماٹ سے ہوئی ہو، نہیں بتلا سکتے۔ جو ہمارے پیشوا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سر کے تاج ہے، جن کے نقش قدم ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، خدا پاک کی قسم کسی نبی یا صحابی کی زندگی میں آپ نہیں بتلا سکتے کہ ان کے یہاں شادیوں کے اندر ٹھاٹ ماٹ ہوئے ہو۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کا بہت برکت والی وہ شادی جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے، وہ بہت برکت والی شادی۔ ہم کو سکھایا، ہمارا مزاج بنایا، ہماری زندگی ایسی بنائی، سادگی لاؤ۔ آج تو اللہ معاف کرے امت کی منگنیوں میں ایسے ایسے خرچے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی غریب لڑکیوں کی بیچاریوں کی شادیاں ہو جا رہے ہیں، ایک ایک منگنیوں میں ایسے خرچ ہوتے ہیں، مکانوں کے افتتاح میں، دکانوں کے افتتاح میں، ادگھاٹنوں میں ایسے دھویں دار خرچے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ لاؤ اس میں سادگی، کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ ہاں ان حضرات نے کیا ہے، بعض موقع کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اس موقع کے اوپر خوشی کے اندر لوگوں کی دعوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع کے اوپر، بزرگوں سے ثابت ہے گھر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، اس موقع پر خوشی کے اوپر دعوت کی، کہ یہ نعمت ہے جس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ کا گھر بن گیا، بچہ حافظ قرآن ہو گیا، کہ تمہاری اس ایک مجلس سے نہ جانے کتنے لوگوں کو توفیق ہوگی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی، نہ جانے کتنے لوگ اللہ کا گھر بنانے کی توفیق لے کر کے جائیں گے۔ کہ یہ چیز ہے خوشی کے اظہار کی، نہ کہ شادیاں، منگنیاں اور ادگھاٹن کے پرسنگ۔ تو فرمایا امت کی تقریبات یعنی جتنے بھی پرسنگ ہیں، شادی، بیاہ، منگنی، ادگھاٹن، اس میں سمپل لاؤ، سادگی والی زندگی لاؤ۔ یہ مزاج ہے اللہ کا، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ مزاج ہے نبوت کا، یہ چاہت ہے نبوت کی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی مطعومات یعنی کھانے پینے میں سادگی لاؤ، کھانے پینے کے اندر سادگیاں لاؤ۔ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ تمہارے اور میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے لیکن زندگی میں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، زندگی بھر میں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اور ان حضرات کے یہاں آٹے کو
باریک چھلنیوں سے چھانا بھی نہیں جاتا تھا، آٹے کو پیستے تھے اور اس میں بڑے بڑے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، گیہوں کے، ستو کے، ایسے آٹے کی روٹیاں پکا کرتی تھی۔ کلاؤ سادگی کھانے پینے کے اندر، اور جو ہے دسترخوانوں پر تھوڑی سادگی لاؤ، ان تکلفات کو پسند نہیں کیا گیا، بناوٹ کو۔ اس لیے کتنی سیدھی سیدھی بات حدیث میں آئی کہ بھائی دودھی پکاؤ، حضور کو دودھی بہت پسند تھی، اس لیے کہ اس میں کوئی تکلف ہی نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ایک دم سمپل چیز، دودھی لاؤ، اس میں شوربہ بناؤ، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، اڑوسی پڑوسی کا بھی لحاظ کرو۔ اسی لیے ایسی سمپل چیز کو حضور نے پسند فرمایا کہ جو ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے۔ شمائل ترمذی کی روایت میں ہے کان یتتبع الدباء فی الحنطم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پیالے میں، برتن میں، پلیٹ میں دودھی کے ٹکڑے تلاش کرتے تھے، کہاں ہے دودھی کا ٹکڑا، اس کو تلاش فرماتے تھے۔ کیسی سمپل ہم کو تعلیم دی جو سنت ہر ایک نبھا سکے، جو زندگی ہر ایک کو نیپ جاوے، ایسی سمپل سمپل چیزیں ہم کو سکھائے۔ اسی لیے حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ جب گھر کے اندر ایک مرتبہ سنا ہے کہ حضور کو دودھی بہت پسند تھی، بس حضرت نے سنا دیا، کھانے کے اندر پہلے دن دودھی آئی، دوسرے دن دودھی آئی، تیسرے دن دودھی آئی، 3-4 دن لگاتار دودھی آئی۔ تو حضرت نے اہلیہ سے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت جب سے ہم نے حدیث سن لی، میں نے گھر کے خادم سے کہہ دیا جو بازار لاتے ہیں کہ جب تک مارکیٹ میں دودھی ملے گی روزانہ تم کو لانا ہے۔ یعنی عورتوں کے مزاج کیسے بنے ہوئے تھے کہ حدیث سن لی کب اس کے اوپر ہمیں عمل شروع کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے، اس نیت سے۔ تو کھانے پینے کے اندر سادگی لاؤ۔ آج تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں کھانے پینے نام کے اوپر اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے، اتنی نعمتیں ضائع ہوتی ہے کہ جب شادی کے ایک ایک دسترخوان کو صاف کیا جاتا ہے تو اتنا کھانا کچرے میں جاتا ہے کہ ایک غریب کے مکان کا پیٹ بھر جاوے۔ اتنی نعمتوں کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تیسرے نمبر پر کھانے پینے کے اندر امت سادگی لاوے، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی ملبوسات کے اندر، یعنی کپڑے پہننے کے اندر سادگی لاؤ، کہ لباس میں، کپڑوں میں، ان چیزوں میں سادگی لاؤ۔ آج تو خدا معاف فرمائے امت کے پاس اس لائن سے اتنی جو ہے فراوانی کا ایک ایک شادی کا ڈریس لاکھ اور 50,000 روپے کا بنتا ہے۔ 50 ایک باپ جو ہے نا، ایک باپ اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو 50,000 والا ڈریس دے دوں۔ ارے یہ سعادت نہیں ہے، یہ کوئی تیرا کمال نہیں ہے۔ تو اپنی بیٹی کو اچھے اخلاق کے ساتھ سسرال بھیج، یہ تیرا کمال ہے۔ تیری بیٹی کو نمازی بنا کے سسرال بھیج، یہ تیرے باپ ہونے کا کمال ہے۔ تیری بیٹی کو تہجد گزار بنا کے بھیج سسرال میں، تیری بیٹی کو داعیہ بنا کے بھیج سسرال میں، یہ تیرا کمال ہے۔ اس کو زیورات تو بنا کر کے دے، اور اس کو تو جو ہے سارے تکلفات میں بھیج، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار رخصت ہو رہی ہے۔ حضرت حسن حسین کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کے جا رہی ہے حضرت علی کے گھر کے اوپر، اور حضور نے جہیز میں کیا سامان دیا ہے اللہ اکبر۔ روایات میں ہے کہ گدے کے اندر بھرنے کے لیے روئی نصیب نہیں ہوئی آقا کو، گدا دینا تھا بیٹی کو، روئی نصیب نہیں ہوئی، تو درختوں کے اوپر سے چھلکے اتار کے لائے، درختوں کے چھلکے، اور ان چھلکوں کو بھر کر گدا تیار کر کے بیٹی فاطمہ کو دے دیا۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار کا حال ہے۔ کمال اس بات کے اندر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو شوہر کے حقوق سکھا کے بھیجے کہ جا کر کے وہ سسرال کا ماحول پورا دینی بنا دے رہے، یہ باپ کا کمال ہے۔ اس کو سامان دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو کہ 4 چیزوں کے اندر سادگی لاؤ تو امت کا مالی نظام اللہ تعالیٰ عالمی پیمانے پر درست فرما دیں گے۔ ایک تعمیرات کے اندر، نمبر 2 تقریبات پرسنگوں کے اندر، تیسری چیز کھانے پینے میں، اور چوتھی چیز جو ہے لباس کے اندر۔ ان 4 چیزوں کے اندر سادگی لاؤ۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات لکھی ہے۔ اللہ والوں سے یہ باتیں بھی ہمیں سیکھنی ہے۔ حضرت نے لکھا
کہ دلہن کا جو لباس ہوتا ہے وہ کا صرف پہلی رات کو پہنتی ہے، پھر وہ سنبھال کے رکھ دیتی ہے. تو کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پورے خاندان میں ایک لباس تو ایسا کہ جس دلہن کی بھی شادی ہو اس کو پہنا ہو، لا کے رکھ دو، جس کا بھی نکاح ہو پہنا ہو، پھر لا کر کے رکھ دو. کا کوئی اس کو زندگی میں بار بار پہنتا نہیں. کتنا اچھا طریقہ سکھا دیا کا ایک تھوڑا اچھا ذرا ایک جوڑا سلوا دو، رکھ دو خاندان میں. جس دلہن کی شادی ہوگی وہ پہنے گی پھر لوٹا دے گی، پہنے گی پھر لوٹا دے گی. سبحان اللہ. اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی ہے، کس جگہ پر نظر پہنچتی. اور حضرت کی گھر کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھو. میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں دعوت کا کام کرنے والے کہ بھائیوں، جن گھرانوں کی برکت سے اس ملک کو اور عالم کو یہ دعوت کی ایک نئی شکل میں محنت ملی ہے، ان گھرانے کی ہر چیز دعوت ہے. ان گھرانوں کی ہر چیز دعوت ہے. ان کے گھروں کی شادیوں کا حال پڑھو کہ ان کے گھروں میں شادیاں کیسے ہوئی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کن حالات میں کیسی سادگیوں کے ساتھ ہوا. کا سفر سے گزرتے ہوئے سہارنپور پہنچے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں جا کر کے اطلاع دی کہ چلو آئے ہیں مولوی یوسف مولوی انعام تو نکاح پڑھوا دے گئے. آج بخاری شریف کی دعا بھی ہے کہ ساتھ میں نکاح پڑھوا دے گئے. تو گھر میں سے جواب ملا، حضرت ذرا آپ جلدی بتلا دیتے تو ایک آدھ جوڑا نیا کپڑا بیٹی کے لیے سلوا دیتے. تو حضرت نے بہت درد سے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹیاں ننگی پھرتی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا. مطلب حضرت کے فرمانے کا یہ تھا کہ جو لباس پہنتی ہے اسی لباس میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں. جن گھروں سے ہم کو یہ دعوت کی محنت ملی ان گھروں کی ہر چیز دعوت ہے. ان کے گھروں میں کیسے نکاح ہوئے، کیسی شادیاں ہوئی، اس کو لاؤ اپنی زندگیوں کے اندر. اس لیے یہ دین بہت آسان ہے، بہت سہل دین ہے، لیکن خدا کی پناہ ہم نے دین کو مشکل بنا دیا، دین کو تکلف والا بنا دیا، دین کو ہم نے مہنگا بنا دیا. ہمارا دین سیدھا سادہ ہے. صاف بات قرآن میں اللہ نے یہ اعلان فرما دی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں، تکلیف نہیں، مشقت نہیں. یہ بہت آسان، سیدھا سادہ پاکیزہ دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھو میرے بزرگوں، جتنی اہمیت عبادت کی ہے اتنی اہمیت معاشرتی زندگی کی بھی ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. جتنی اہمیت عبادات کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، جتنا اہم یہ ہے اتنا معاشرتی زندگی بھی ہے. کہ ہماری نماز جس طرح سنت کے مطابق ہو، ہماری شادیاں بھی سنت کے مطابق ہو، جس طرح ہماری حج سنت کے مطابق ہو، ہماری منگنیاں بھی سنت کے مطابق ہو. دونوں شریعت میں اتنا ہی اہم ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی. کاش کہ ہم اس مضمون کو سمجھ لیں. آج تو ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام نام ہے عبادت کا، کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، اسی کا نام عبادت ہے. نہیں میرے بھائیوں، انسان کے قدم سے لے کر سر کے بال تک اور پیدا ہونے سے لے کر قبرستان تک 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر تقاضا اسلام میں ہے. ہر چیز میں رہبری ہمارے مذہب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب کی قدر عطا فرمائے. اسی لیے تو خدا نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے اسلام میں آؤ. پورے اسلام میں، یعنی کہ مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں جا کے تم لٹیرے بن جاؤ. یعنی کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور شادی کے منڈپ میں جا کے یہود نصارہ بن جاؤ. یہ نہیں، تم کو پورے اسلام میں آنا ہے. مسجد میں بھی مسلمان ہو، منڈپ میں بھی مسلمان ہو، نکاح میں بھی مسلمان ہو، منگنی میں بھی مسلمان ہو. زندگی کا ہر کام تمہیں اسلام کے طریقے سے کرنا ہے. یہ دین تمہیں جنت میں لے جائے گا. کامل دین پر جنت کا وعدہ ہے، ادھورے دین پر جنت کا وعدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.